اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مطول میں، کتاب اطول میں یہ بلاغت کی بحث میں باقاعدہ ذکر ہے۔ کبھی کبھی بلاغت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ تکرار کیا جائے یا بدلا جائے، دونوں قرآن میں موجود ہے۔ کبھی تکرار ہے، کبھی تبدیل کی ہے، یعنی ایک بلاغت ہے کہ ایک ہی بات ہے لیکن وہ کئی طرح سے کہی جائے، اور عقلاء کے روز برہ کی زندگی میں بھی اس طرح سے ہے۔ کبھی تنویع ہے، کبھی تکرار ہے، دونوں بلاغت کے ہی طریقے۔ یہ بلاغت کا ایک طریقہ ہے کہ ایک ہی چیز کو کسی اور طریقے سے، دوسرے طریقے سے بیان کرنا۔ وعلیکم السلام۔ نعم، یہ جو حدیث ہے رسول اکرم سے کہ جو بیٹے کا ہے وہ باپ کا، اور یہ ایک داستان کے سلسلے میں ہے کہ ایک شخص نے آ کے، ایک بیٹے نے آ کے رسول سے شکایت کی اپنے باپ کی، جو دونوں صحابی تھے۔ تو حضرت نے اس سے کہا تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کی بلکہ چیز ہے۔ الولد اذا دخل الى بيت ابيه ياكل والوالد اذا دخل الى بيت، یعنی سے مراد یہ کہ جب باپ بیٹے کے گھر میں داخل ہو تو کھائے گا، بیٹا باپ کے گھر میں داخل ہو کھائے گا۔ في القرآن اثنينات مذكور، لا ما في اشكال الا ما في اشكال الا اذا يعلم الوالد او الولد بان هذا الاكل، مگر یہ کہ معلوم دونوں کو کہ جو اصل مالک ہے اس نے اجازت نہیں دی ہے، اور لیکن اگر ایسا علم نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیٹا باپ کے گھر میں کچھ بھی کھا سکتا ہے اور باپ اپنے بیٹے کے گھر میں کچھ بھی کھا سکتا ہے۔ نعم بل آپ کو اپنی جگہ پر کسی کو حج بھیجنا پڑے گا، جب تک آپ زندہ ہیں آپ کسی کو حج بھیج دیجئے اپنی طرف سے۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو بات ہی نہیں ہے۔ اگر جسمی لحاظ سے اور مالی لحاظ سے نہیں ہے توانائی تو کچھ نہیں، لیکن اگر پیسے ہوتے لیکن جسمانی طور سے آپ حج کے لائق نہیں ہے تو آپ اپنی جگہ پہ کسی کو بھیج سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ نعم لا هذا الفقهاء يذكروه للأهل فقہا نے اس کو بیان کیا ہے، کتاب ہدایہ میں ہے، کتاب شیخ انصاری میں ہے کہ اگر امام جماعت کی نماز اس کے اپنے لیے صحیح ہے تو اس معموم کی نماز بھی صحیح ہے۔ صرف ایک استثناء ہے
کہ اگر امام کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے اور امام معموم کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ کر امام کھڑے ہوئے لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکتا سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول کے لیے خاص تھا، کیونکہ رسول اکرم اپنے زندگی کے آخری دنوں میں اتنی زیادہ کمزوری کے عالم میں تھے کہ آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھا پا رہے، تب بھی آپ نے نماز بیٹھ کے پڑھائی، لوگوں نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی. تو یہ لیکن یہ خاص ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے. لیکن باقی لوگ یہ نہیں کر سکتے کہ انسان بیٹھے، امام جماعت بیٹھ کے نماز پڑھائے اور امام کھڑے ہو، باقی لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے. لیکن باقی ہر چیز اگر امام کی نماز خود نفس سے امام کے لیے صحیح ہے، امام جماعت کے لیے، تو باقی لوگوں کے لیے بھی صحیح ہے. اجماع ہے فقہاء شیعہ کے اس بات کے اوپر کہ دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا ضروری ہے. اگر ایسی حدیث ہو تو کیا ہے؟ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کا مقام بہت عظیم ہے. 3 معصومین سے نقل ہوا ہے جس نے ان کی زیارت کی، اس پر جنت واجب ہے. بعض تاریخوں میں ہے کہ آپ کو مذموم کیا گیا، یعنی زہر دیا گیا، اور آپ کی شہادت کا سبب وہ زہر ہے. مامون نے لوگوں کو کسی کے ذریعے سے زہر بھیج کے آپ کو شہید کروایا. یہ کہ 3 معصوم کہیں کہ جس نے آپ کی زیارت کی اس پر جنت واجب ہے، یہ بتا رہا ہے کہ بہت عظیم مقام ہے آپ کو. اگر انسان نماز پڑھے اور شک کرے ظہر کی نماز میں کہ چوتھی ہے کہ پانچویں، تو اس کو چوتھی قرار دے کے نماز ختم کرے گا، پھر 1 رکعت کھڑے ہو کے نماز سے احتیاط پڑھے. تو یہاں پر کچھ بولے بغیر پڑھنا ہے تاکہ یہ اسی حصہ، تو یہ اس نماز کا حصہ بنے. جہاں آپ نے شک کیا چوتھی ہے کہ تیسری، تو آپ اس کو چوتھا مانیں، اور جب تشہد کہیں، سلام کہیں، اور بغیر کچھ کہے کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہیں، 1 رکعت نماز پڑھے. اس کو رکعت احتیاط کہتے ہیں. یہاں پر جائز نہیں ہے زبان پر نیت کو جاری کرنا نماز.
دیکھیے دعائے ماہ رجب میں ہے کہ آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، مگر یہ کہ یہ تمہارے بندے ہیں، یعنی اہل بیت اللہ کے بندے ہیں۔ جو کچھ تو انجام دیتا ہے خدا، وہ سب کی قدرت ان 14 کو تو نے دیا ہے، اس میں اور تم میں آپ کوئی فرق نہیں ہے، مگر یہ کہ تو خدا ہے اور خالق ہے، اور یہ تیری مخلوق اور تیرے بندے ہیں۔ نه ببینید دروغ نباید آدم بگه، اما یه چیزایی که کار غیر معصوم نیست و کار خداست نسبت به معصومین یہ جھوٹ انسان نہیں بول سکتا۔ ببینید مثلا یه وقت میگه که 2 آهو با هم اومدن پیش حضرت رضا، خود 2 آهو نیومدن با هم. حضرت رضا مثلا گفتن این نره این ماده است، گفتن این الان بچه دار میشه. جھوٹ نہ بولے، لیکن وہ کام جو مرتبہ معصومین ان کی قدرت پہ ہے، جو غیر خدا کا انجام نہیں دے سکتا، خلقت اور رزق کے علاوہ، وہ سب نسبت ان کی طرف دی جا سکتی ہے، کیونکہ بندے ہیں خدا کے، مخلوق ہیں خدا کی، لیکن خدا نے ان کو خاص بنایا ہے۔ شیخ صدوق نے جو اصح زیارت کہی ہے امام حسین کی، اس میں ایک چیز آپ کو رکھی، امور خود، اپنے امور میں اختیارات دی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں جھوٹ نہیں کہہ سکتا، جعل نہیں کر سکتا کسی فضیلت کو یا واقعے کو۔ نه قطعا مراد این نیست که دروغ بگه، نه بله. تلقیح الصناع يجوز في صورة واحدة فقط، تلقی کرنا یعنی آرٹیفیشل انسیمینیشن کرنا، یہ صرف اس طریقے سے جائز میں ہے کہ جس وقت یہ منی رحم میں داخل کے، ان دونوں وقت، اس وقت چاہے اس آن وقت کے لیے آپس میں زن و شوہر ہونا چاہیے، اس کے بنا اجازت نہیں ہے۔ میں اپنی ذمہ نہیں لوں گا، زوجیت میں ہونا چاہیے، چاہے وہ کبھی ایک دوسرے کو نہ دیکھیں، کبھی ایک دوسرے سے نزدیک نہ ہوں، لیکن منی کو رحم میں اس خاتون کے داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جس کی منی ہے، یہ جس کا نطفہ ہے، وہ اور یہ خاتون ایک دوسرے کے عقد میں ہوں۔ بالعكس يجوز اذا المرأة غير مسلمة وصاحب الماء رجل مسلم۔ ہاں اس میں مسئلہ نہیں ہے کہ اگر خاتون غیر مسلمہ ہے اور مرد مسلمان ہے تو یہ تلقی ہو سکتی ہے، مگر شرط یہ کہ عقد ہونا چاہیے، عقد کے بعد ہی کر سکتے ہیں۔ لا شوفوا مو لا تسلبني معرفتهم، غير كلمة لا تسلبني، غير كلمة مو معرفتهم. اقرأ زيارة المعصومة عليه السلام، لا تسلبني كلمة أخرى، یا اختیار کے ساتھ، یہاں جبر نہیں ہے۔ يعني أتوفق. اللہ نے تو کہا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، لیکن یہاں اختیار ختم نہیں کرتا ہے، یعنی توفیق عطا کرتا ہے۔ وعليكم السلام.
أشكركم جميعا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے، خدا زیارت کو قبول کرے، اور آپ معصومہ سلام اللہ علیہ اور امام رضا کی زیارت کر کے آپ حاجات کو حاصل کریں۔ اہل بیت کے شاعر، اہل بیت کی عظمت، اہل بیت سے مصحوب چیزیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو سب ان کی تعظیم اپنے آپ میں شاعر ہیں، اللہ کے شاعر، خصوصاً امام حسین کے شاعر جتنے بھی قسم میں ہیں سب کے سب شاعر اللہ ہیں، اور جو ان کی تعظیم کرے گا اور اللہ کے شاعر ہیں، قرآن نے کہا ہے کہ جو ان کی تعظیم کرے وہ ان کے قلب متقی ہونے کی علامت، جو قلب متقی ہے وہ سبب بنے گا کہ انسان شاعر اللہ کی حفاظت کرے اور تعظیم کرے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الله يسلمك.